أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تشہد اخیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو سنتیں، ایک تورک اور اسی طرح درود، یہ دو چیزیں آپ کے سامنے آئیں۔ آگے جو چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ 4 چیزیں ہیں جن سے نماز میں مومن کو پناہ مانگنا چاہیے، جیسا کہ حدیث میں صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا فرغ احدکم من التشہد الاخر، تم میں سے کوئی آدمی تشہد آخر سے فارغ ہو جائے، فلیتعوذ باللہ من 4، اسے چاہیے کہ 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے۔ 4 ایسی خطرناک چیزیں ہیں، تشہد اخیر میں ہر مسلمان کو اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے۔ ان کی خطورت کا آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے نبی نے نماز کے آخر میں ان 4 چیزوں کا خصوصی طور پر ذکر کیا ہے اور یہ حکم دیا ہے اس کا۔ اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ تشہد اخیر میں درود کے بعد یہ دعا بھی واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی اس دعا کو چھوڑ دیتا ہے تو اس نے غلطی کی۔ یہ اور بات ہے کہ امت کی زیادہ تر علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ مستحب اور بہتر ہے۔ 4 چیزیں کیا ہیں جن کا حکم دیا گیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ 4 مِنْ عَذَابِ جہنم۔ سب سے پہلے تو مومن کو جہنم کی آگ سے پناہ مانگنا چاہیے، یہ پہلی پناہ ہے۔ اور دوسرا ہے وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، عذاب قبر سے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر۔ دوسرا ہے عذاب قبر۔ عذاب قبر اور عذاب جہنم میں فرق یہ ہے کہ عذاب قبر کا تعلق برزخ سے ہے، آخرت سے نہیں ہے۔ آخرت میں جو عذاب ہے وہ جہنم کا عذاب ہے، اور دنیاوی زندگی میں مختلف آزمائشیں ہیں، درمیان میں جو برزخ کی زندگی ہے اس میں عذاب قبر ہے۔ دونوں سے مومن پناہ مانگے، اور دونوں کا تعلق یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، جس کو اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے بچا لے گا آنے والے مراحل میں وہ کامیاب ہوگا۔ جس آدمی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب قبر سے بچا لے، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آنے والے مراحل میں اس کے لیے آسانی کی جائے گی۔ اس لیے خاص طور پر مومن کو چاہیے کہ عذاب قبر سے پناہ مانگے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں صراحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ اس امت کے لیے قبروں میں آزمائش ہے، فتنہ ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عذاب قبر کے پناہ مانگو۔ ہر نماز میں، ہر تشہد میں، جو آخری تشہد ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دوسری چیز جس سے پناہ مانگنا چاہیے وہ عذاب قبر ہے۔ اور تیسری چیز ہے وَمِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، زندگی اور موت کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگنا۔ زندگی کا فتنہ اور موت کا فتنہ۔ زندگی کا فتنہ کیا ہے؟ زندگی کا فتنہ یہ ہے کہ انسان ایمان پر ہے تو ایمان پر رہتے ہوئے بہت سارے فتنے آ سکتے ہیں۔ شرک کا فتنہ ہے، بدعات کا فتنہ ہے، شہوتوں کا فتنہ ہے، کوئی بھی فتنہ آ سکتا ہے۔ جب تک انسان زندہ ہے کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ وہ کس فتنے کا شکار ہوگا۔ بعض لوگ جنہوں نے صحابہ سے علم حاصل کیا، بعد میں جا کر کے خود صحابہ ہی کو قتل کیا انہوں نے، تو شروعات ایسی ہے، آخر کیسا ہوگا نہیں معلوم۔ اس لیے زندگی کے فتنے سے مومن پناہ مانگے کہ زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آزمائشوں سے بچائے رکھے جن کا تعلق بالخصوص انسان کے دین سے ہے، وَمِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا۔ اور دوسرا ہے والممات، اور موت کے فتنے سے۔ موت کا فتنہ کیا ہے؟ مردوں کا فتنہ کیا ہے؟ مردوں کے لیے فتنہ ایک تو موت سے پہلے پہلے ہے۔ موت سے پہلے پہلے فتنہ کیا ہے کہ بسا اوقات موت سے پہلے پہلے شیطان انسان کے پاس حاضر ہوتا ہے اور اسے یہ کہتا ہے کہ دین کو چھوڑ دو، اور اسے دوسرے دینوں کی طرف راغب کرتا ہے، ایمان لاؤ یہودیت پر، نصرانیت پر۔ اور وہ ایسی کشمکش کی حالت ہے، اللہ بہتر جانے کہ اس فتنے میں کون ثبات قدمی سے رہے گا۔ اس لیے دیگر احادیث میں اس کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ موت کے وقت، اس لیے کہ شیطان کا آخری وار اسی وقت ہے، پھر اس کے بعد جیسے روح قبض ہو گئی، شیطان کا کسی پر کوئی اختیار نہیں ہے، اب سیدھے حشر ہی میں اس سے ملاقات ہوگی۔ موت سے پہلے پہلے آخری ملاقات ہے شیطان سے، اس لیے وہ کوشش کرتا ہے کہ کم از کم اس مرحلے میں
انسان کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہو کر کے مر جائے یا کسی غلطی میں ہو کر کے وہ مر جائے، اس لیے والممات، موت کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگے۔ اور موت کا فتنہ، مردوں کا فتنہ، ایک تو موت سے پہلے اور دوسرا موت کے بعد ہے۔ موت کے بعد کا فتنہ کیا ہے؟ دفن ہونے کے بعد فرشتوں کے جو سوالات ہوں گے، اور اسی طرح سے عذاب قبر ہے، یہ بھی فتنہ ہے، آزمائش ہے، اور بہت بڑی آزمائش ہے۔ لہٰذا فتنے، زندگی کے فتنے سے اور موت کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگے۔ یہ تیسری چیز ہے جس سے ہر مومن کو پناہ مانگنا چاہیے۔ اور چوتھی اور آخری چیز ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وَمِن شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، مسیح دجال کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے، اس لیے کہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ مسلم احمد کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سے اللہ نے آدم کو پیدا کیا ہے قیامت تک اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں آیا ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں بھی یہ ظاہر ہو، اللہ بہتر جانے۔ خاص طور پر دجال کے فتنے سے مومن اللہ کی پناہ مانگے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی دجال سے ہمارا سامنا نہ ہو، ہمارا آمنا سامنا نہ ہو، اس لیے کہ فتنے کے سامنے جانا ہی بہت خطرناک ہوتا ہے۔ کوئی آدمی جادوگری دکھاتا ہے، پکا توحید پرست آدمی جو یہ مانتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نفع نقصان کا اختیار رکھتا ہے، جادوگروں کے پاس سے گزرتے ہوئے ان کو دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے تو شیطان اس کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ وہ فتنوں کا مقابلہ ہی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں اس کا منہ دیکھنا نہ پڑے۔ ایک تو دجال کے فتنے سے حفاظت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آمنا سامنا نہ ہو، اور اگر ایسا ہو گیا، لا قدر اللہ اگر ایسا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے شر سے بچائے، اس لیے کہ اس کے پاس ایسی عجیب و غریب چیزیں ہوں گی جس سے وہ اپنے آپ کو رب کہے گا اور لوگ اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے، تو اس پر ایمان لانے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ ہے چوتھا فتنہ، یہ چوتھی چیز ہے جس سے مومن کو پناہ مانگنا چاہیے۔ پوری نماز میں یہ چار ایسی چیزیں ہیں جن سے بالخصوص مومن کو اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے، اور بعض اہل علم کے نزدیک یہ واجب ہے تشہد اخیر میں۔ ایک ہے عذاب جہنم سے، عذاب القبر، ومن فتنة المحیا والممات ومن شر المسیح الدجال۔ اور آخری چیز ہے تشہد اخیر میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد آدمی اپنے لیے جو چاہے وہ دعا کر سکتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم لیتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ۔ نماز میں دعا کی جگہ کون سی ہیں؟ ایک تو سجدہ ہے، سجدے کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا سب سے زیادہ قریب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ دوسری جگہ ہے دعا کی تشہد کا آخری کا حصہ، اور اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں کہ یہ بھی دعا کی قبولیت کی جگہوں میں سے ہے، یعنی ایسا مقام ہے جہاں خود اللہ کے نبی نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہا اچھی اچھی دعائیں جو تمہیں پسندیدہ ہوں۔ ہر آدمی کی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے الگ الگ ہوتی ہے، کوئی اللہ سے کوئی خاص چیز مانگتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جو تمہیں پسندیدہ دعا تمہارے نزدیک ہے تشہد آخر میں مانگو، تشہد سے فارغ ہونے کے بعد۔ یہ خاص دعا کی جگہ ہے، اس لیے بعض اہل علم نے کہا کہ بہت سارے لوگ اس اہم مقام کو چھوڑ دیتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں بسا اوقات تشہد امام لمبا کر دیتے ہیں۔ اب ہم نے تشہد بھی پڑھ لیا، درود بھی پڑھ لیا، چار چیزوں سے پناہ بھی مانگ لی، اب کیا کریں؟ اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے کہ تشہد لمبا ہو گیا اور آپ کے پاس دعا کا وقت موجود ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا جو پسندیدہ دعائیں ہیں وہ اللہ سے کرنا چاہیے، اور خاص طور پر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن و سنت سے ثابت ہے اور وہ بہت زیادہ ہے، دنیا اور آخرت کے نفع کی چیزیں اللہ سے مانگے ضرور، اپنے لیے بھی، اپنے ماں باپ کے لیے بھی، عام مسلمانوں کے لیے بھی، جو چاہے وہ مانگے۔ رب زدنی علما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ جو بھی قرآن سے حدیث سے ثابت ہے بالخصوص ان میں سے جو چاہے دعا کرے امام کے سلام پھیرنے تک۔ اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی آپ کے پاس یہ وقت ہے کہ آپ تشہد کے بعد، درود کے بعد، ان چار چیزوں سے پناہ مانگنے کے بعد جو چاہے اللہ سے دعا کرے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالخصوص ثابت ہو عربی میں۔ اور بہت ساری دعائیں الحمدللہ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی یاد ہوتی ہے، رب زدنی علما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ان دعاؤں کا اہتمام کریں، اس لیے کہ یہ بھی قبولیت دعا کی جگہوں میں سے، اور ان جگہوں میں سے جن میں دعا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور آپ جانتے ہیں جب تک آپ نماز کی حالت میں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ آپ قریب ہیں،
اس لیے کہ حالت صلاۃ میں مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مناجات کرتا ہے، گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ گفتگو کر رہا ہے. وہ جب یہاں کچھ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے. یہ بہت اچھی جگہ ہے دعا کرنے کے لیے، لہٰذا تشہد اخیر بھی اس کا اہتمام کرے. تو یہ فرق ہے پہلے تشہد اور آخری تشہد میں. پہلے تشہد میں جو فرض ضروری ہے وہ صرف تشہد ہے، جیسے مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، 4 رکعت والی نماز، ظہر کی، عصر کی نماز ہے، جن میں 2 تشہد ہوتے ہیں. پہلے تشہد میں جو فرض اور ضروری ہے وہ صرف تشہد ہے. اس کے علاوہ درود پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے، پڑھنا چاہیے کہ نہیں، پچھلے دروس میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے. اکثر علماء اسے واجب نہیں مانتے ہیں. لیکن آخری جو تشہد ہوتا ہے اس میں آپ کو تشہد پڑھنا، التحیات، اور ضروری ہے کہ آپ درود پڑھیں. اور تیسرا ہے 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ. اور پھر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. هذا وصلی اللہ وسلم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.